کہ یوم یود الذین کفروا، اس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بولیے جنہوں نے یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ کافروں کی. کیا کہیں گے؟ وعصوا الرسول، اور جنہوں نے کفر کیا اور میرے نبی کی نافرمانی کی. لو تسوا بہم الارض، وہ کہیں گے کہ کاش انہیں دبا کر ہموار کر دی جاتی زمین. وہ کافر اور گستاخان رسول کہیں گے کہ کاش جس طرح زمین نہیں مٹ مٹا گئی اس طرح ہمیں بھی زمین میں مکس کر دیا جاتا ذرے ذرے. یوم یقول الکافر یا ویلنی کنت ترابا، کو کہیں گے کاش آج ہم مٹی ہو جاتے، آج ہمارا وجود ہے. یہ گستاخ کہیں گے تو سوا بہم الارض، ہمیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن کوئی چیز اللہ سے چھپا. ویسے کافر اس دن بڑی کوشش کریں گے، اور جڑے سائنسدان نے نا یہ اتنے بھی کوشش کریں گے کہ چھپا جائیے. یہ جھوٹ بھی بولن گے اللہ اسی تے مواحد سا، اسی تے شرک کیتا ہی نہیں، اسی تے کفر کیتا ہی نہیں. اچھا بعد اور چلاک ہون گے نا، دوسری قسم دے چلاک کہن گے اللہ شیطان نے کرایا ہے. شیطان بھی اتنے قسمہ چکے گا اللہ دس نہ میں کنوں ہاتھ پھاڑ کے مسیتوں باہر کڈیا سی. نہیں سمجھے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں کنوں سنگل مارے سی، کو میرے کو ہاتھ کھڑی سی. وہ بھی مکر جائے گا. یہ شیطان تے لعنتاں پاؤں گے، شیطان انہاں تے لعنت پائے گا. کچھ بدبخت وہ ہوں گے جن کی خود حضور شکایت کریں گے. وہ بھی قرآن میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ یہ ہے میری وہ قوم جنہوں نے قرآن کو پیچھے کر دیا تھا. قرآن نو کنڈ پیچھے سٹ کے دے خود اپنے نظام چلاندے رہے. پکڑ انہاں نو اج تے جنہاں دی حضور شکایت کرن انہاں دے پلے کی رہ جانا. بہرحال یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. بولیے نماز کے تو موجہ ہو گئی ہے نا، پورا پنڈ ہی نہیں نیڑے جانا. وہ تو قرآن دی آیت بھی آ گئی. اگر اتنے وقف کر لیے تو سب بے نماز ٹھیک ہے، پر نہیں. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. بولیے جب تم تو حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی. یہ تو لوگ سیانے نے، وہ تو نشے تو باہر اڑتے نہیں پڑھتے تھے، نشے کون پڑھتا ہے؟ پہلے اس کا شان نزول سمجھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف پڑھی رضی اللہ وہ ان کی شادی ہوئی تو ولیمہ ہوا، ولیمے میں کھانا چھانا چلا. حضرت صفیہ سے جب حضور کی شادی ہوئی تو ولیمہ صرف کھجوریں تھی، بکھاؤ ولیمہ ہو گیا. اتنے تے ولیمہ جناب پورے آسمان تے چڑھیا پیا، تھلے لیندہ ہی کوئی نہیں پیا. ایک ولیمہ سیدہ زینب کا ہوا تو اس وقت ذرا پیسے کھلے تھے تو آپ نے گوشت روٹی پکوا دی حیثیت کے مطابق. ایک ولیمہ حضور کا ایسا بھی ہوا، آپ نے کہا بھی جس کے گھر جو کھانے کی چیز ہے وہ لے کے کھا لو، ولیمہ ہو گیا. بولو ولیمہ، یعنی اپنی اپنی روٹی لے آؤ تو رل کے کھا لئیے، ولیمہ ہو گیا. کوئی یہ فرض واجب ہے؟ سنت ہے، مستحب سنت ہے، بس اس کو اسی طرح رکھو. تو فرمایا لا تقربوا الصلاۃ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ولیمہ کھلایا اور وہ اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں شراب پیش کی. اس وقت تک شراب ابھی پوری حرام ہے. تو وہ جیسے ہم نہیں روٹی کے بعد چائے پیتے، کوئی میٹھا شیٹھا کھا لیتے ہیں، ایسے شراب پی تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، عصر کے بعد کا ولیمہ تھا. تو جناب وہ نماز پڑھی. اب امام صاحب بھی شراب میں تھے اور مقتدی صاحبان بھی تھے تو حضور کے صحابہ. تو جس نے وہ جماعت کروائی انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کی بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. اب لا اعبد ما تعبدون کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی ہم عبادت ہے، اور اعبد ما تعبدون کہ ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو. تو یہ تو ویسے کو پڑھے تو کافر ہو جائے گا، پر وہ تو نشے کی جب پڑھ دیا تو پھر یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہیں جانا، وانتم سکارا، جب تک کہ تم نشے کی، حتی تعلمون ما تقولون، تم تب نماز پڑھو جب تمہیں سمجھ آنے لگے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا یا کیا کر رہے ہیں. اسی میں آ رہا ہے کہ جب آپ کو اتنی نیند چڑھی ہو کہ سجدے کا پتہ نہیں، رکوع کا، تو میرے نبی نے فرمایا اس وقت نماز نہ پڑھو، پہلے آرام کر لو پھر اٹھ کے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، کون سی نماز ہے پھر؟
تو یہ ہے حتیٰ تعلمون ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا اس وقت بھی قریب نہیں جانا جب نشے کی، ولا جنبن، اور جب تم جنبی ہو، جب تم پر غسل فرض ہو تو تم نماز کے قریب ہے۔ اب غسل فرض کسی بھی صورت میں ہو، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے مجامعت کر رہا ہے، استمتاع کر رہا ہے اور فارغ نہیں ہوا تو پھر بھی غسل فرض ہے۔ بولیے پھر بھی غسل ہے؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اگر میں فارغ نہیں ہوا تو غسل نہیں، غسل پھر بھی فرض ہوگا۔ اگر احتلام آ گیا خواب میں تو غسل پھر بھی فرض ہے۔ اور اگر آپ کے وضو نہیں ہے تو پھر تو آپ مسجد میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، باقی کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، مگر نماز کے لیے وضو پھر کرنا پڑے گا۔ ولا جنوبن، تم جب جنابت کی حالت میں ہو تو تم نے وہ نماز کے قریب الا عابری سبیل، الا یہ کہ تم حالت سفر میں ہو۔ بولیے حالت اگر تم سفر میں ہو اور وہاں تم نے ابھی تک حالت سفر میں بھی ہو اور تم جنبی بھی ہو تو پھر بھی نماز کے قریب حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو، جب تک نہ کر لو بولو نماز کے قریب ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، بولیے اگر تم مریض ہو، تو ویسے پنجابی کہتے ہیں پھر پنگا لینا ہی نہیں چاہیے، نہیں سمجھے؟ اتو جو دھند ہے اور بندہ مریض ہے تو مہربانی کرے آرام نہ سکون نہ پہ رہے۔ اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے بھی چلو بعض مریضے بھی اس کام میں ٹھیک ہوتے ہیں، نماز والی بہت بیمار ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو اور حرکت کرنے سے باز نہیں آئے، او علی سفر، یا تم حالت سفر میں ہو، بولیے حالت اب حالت سفر میں ہو، سوتے ہوئے احتلام آ گیا، اب پانی قریب ہے اور مریض اتنے ہو، سردی اتنی سخت ہے کہ آپ اس فوری مطلب صبح کے وقت غسل نہیں کر سکتے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یا او لمستم من النساء، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، او لامستم من النساء، یا پھر تم نے اپنی عورتوں کو چھو لیا، بولیے اپنی عورتوں کو، اس چھو سے مراد پورا عمل ہے، عمل تزویج ہے، میاں بیوی والا عمل ہے، وگرنہ یوں ٹچ کرنے سے، ہاتھ کے ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹتا اور غسل لازم ہوتا۔ روزے کی حالت میں بھی میرے نبی کریم بوسہ لے لیا کرتے تھے، مگر یہ ہر کسی کے لیے سنت ہے، یہ وہ جو کنٹرول قسم کا ہو یا جس کی عمر اتنی ہے کہ اس کو اس بوسے سے کوئی فرق پڑتا، اور جنہیں ماشاء اللہ چنگاری تو آگے پھڑنی ہوئے وہ مہربانی کر کے پیچھے ہی رہے۔ او لامستم النساء، تم قضائے حاجت سے آئے ہو مگر وہاں پانی، بولتے جائیے نا، آپ مریض ہیں اور وہاں پانی، غسل فرض ہے مگر وہاں پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، کہ وہاں تمہیں پانی مل رہا، 2 میل تک پانی نہ ہو، یا ڈاکٹر ہو مسلمان، بولیے ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر عارف صاحب آئے نے نہیں آج کل وہ چھٹی تے نے اشاعت درس تو ڈاکٹر مستند ہو، بولیے ڈاکٹر ہے، وہ یہ کہے کہ تم غسل کر سکتے، تم نہا سکتے، تو پھر تیمم کر لو۔ اب تیمم کیسے ہے؟ فتیمموا صعیدا، تو پھر تیمم کر لو صعیدن طیبا، پاک مٹی سے، بولیے پاک ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فامسحوا بوجوہکم، ہاتھ پھیرو اپنے چہرے پر، بولیے اپنے، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے، تو ہو گیا، بولیے تیمم ہو گیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اس سے پہلے جو ہو گیا اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، وہ تمہیں معافی مل جائے گی، مگر اب سے یہ قانون ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ یہ تیمم آیا کب؟ غزوہ بنی المصطلق میں جب حضرت عائشہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا نے موتیوں کا ایک ہار اپنی بہن اسما سے عاریتاً، یعنی ویسے عارضی طور پر لیا، اور حضور کے قافلے میں شامل تھی، بخاری میں آ رہا ہے یہ ہار گم ہو گیا، بولیے یہ ہار ہے، تو پھر حضور نے فرمایا تلاش کرو بھئی عائشہ کا ہار ہے، اس نے واپس کرنا ہے، چنانچہ وہ ہار
تلاش کرنے چلے گئے. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ پھر حضور سو گئے اور اما عائشہ کی گود میں سر رکھ لیا. اب صحابہ کہہ رہے ہیں اٹھاؤ، مگر حضرت عائشہ عصر کی نماز جا رہی ہے. تو صحابہ نے شکایت لگائی حضرت ابو بکر صدیق کو. یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ فکر کس کی ہے؟ آپ سارے بولے نا ذرا، میں تھکا ہوا، میرا سائی کٹا دیا کرو. فکر کس کی ہے؟ حضور سوئے پڑے ہیں اور ہلچل مچی ہے، اور ٹائم جا رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، اٹھاؤ اٹھاؤ. اما عائشہ ادب میں ہے کہ میں حضور کو کیسے اٹھاؤں. ٹھیک ہے جی، اج کوئی فکر نہیں ہے. مینوں اس گل دی شرم ساری ہوندی ہے، میں جدوں اندر سوچنا تو یقین کرو کدے کدے میری اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے کہ زور دی نماز تے ختم ہے اور رش ختم تے ہوندا ہے. میری گل سمجھ رہے ہو؟ کدوں آندے نے جدوں نماز ہے ختم. ضروری ہے نماز، ضروری ہے. یہ پھر کیڑا دین ہے جی؟ پھر زور تو بعد باقاعدہ اعلان کیتا جاتا ہے آ جاؤ جی ہوں ختم پاک پڑھیا جا رہے ہیں، نماز پڑھی گئی ہے. ادو خیر وجدہ سی یہ، ہوں اسلام نو موٹا دین آیا ہے ختم شریف چ شرکت کر کے. یارو جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کی اوقات ہے ختم چ بہن دی؟ انہیں کی مردے نو بخشوانا ہے؟ یہ تو الٹا بوجھ ہے دھرتی تے، یہ تو اس مردے تے بھی بوجھ ہی پینا ہے نا. آ کے بہ گیا چوڑے ہو کے، اور جنہیں جڑا نمازی ہے وہ باہر کھائے گا اور جڑا نہیں پڑھتا وہ اتنے انج کھائے گا جی مطلب وائے والے ہوٹل چ بیٹھا ہوا ہے، ان کوئی پرواہ، وہ اتنے جناب کھان ڈیا ہوں آرام نال. اللہ کو ڈرو، یہ پوچھ ہونی بڑی سخت ہے. جنازے نالوں بھی اہم کام ہے نماز ہے. حج عمرے نالوں بھی زیادہ عمل نماز دا ہے. روزے نالوں بھی زیادہ فضیلت ہے نماز ہے. اتنا ظلم نماز نال نہ کیتا جائے. تو عرض کر رہے اسی بھائی کہ اے عمل جڑا ہے نماز والا ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے دین ہے، اس کے عمل کیتا جائے. نماز اتنی ضروری کہ اما عائشہ نہیں اٹھا رہی ہیں، صحابہ چل چل مچی ہے. تو ابو بکر صدیق انہوں نے بھی نماز دا غصہ سی. کہا غصہ سی؟ انہوں نے بھی کیا اٹھا. ہائے ہائے ہائے، ایک طرف خاوند ہے ایک طرف باپ ہے، کنوں ترجیح دیتی؟ اے گلاں سانو اپنی دھیاں نو کہنا چاہیے کہ پتر ایک پاسے میں ہوا ایک تیرا خاوند ہوئے تو خاوند والے پاسے ٹر جائیں. جی اسی تینوں رکھن جوگے ہوندے تے اندے حوالے کیوں کر دے؟ اے یہ تیرا مستقبل ہونا، اس جان چ بھی تیرا اے تے اگلے جان چ بھی، جنت وچ بھی میں پتر تینوں لے کے نہیں بڑھنا، میں اپنی بیوی نال ہی جانا ہے تے تو اپنے خاوند نال جانا ہے. اینی کہ گل ماں پتر دھی نو سمجھا دے تے ساری زندگی میرا خیال ہے ادھے جھگڑے ختم ہو جاندے نے. پر اج دی ماں میں تانوں کنی واری دسیا انہوں تکڑا کر کے کل دی پت کوئی گل ہوے مینوں دسی پھر میں ویکھی تیری ماں جیندی ہے، بھئی ہن تو اسے پنگے واسطے ہی جینی ہے، اور تینوں کام ہی کوئی نہیں. یہ سکھا کے کل دی پہلی رات جی فوجی نہیں ہتھیار دے کے کلی دے، ایویں 5-6 پرانیاں ماواں ماسیاں پھوپھیاں ایویں ہی ہتھیار دے کے انہوں تکڑا کر کے تے وہ ساری زندگی خاوند دی ٹکر چ ہی رہندی ہے، اطاعت وچ. اللہ اطاعت سکھا رہے ہیں. ابو بکر نے فرمایا اٹھا، نہیں اٹھایا. اے بڑھا کے نا انج حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ نے ایتھے ماریا. وہ بیٹی سی نا، وہ 2 واری 3 واری تو آہ نکلی حضرت عائشہ نے. پر صوفی جدو نماز تے غصہ ہوئے تو چنگا آندا ہے، تھوڑا تو نہیں. حضرت ابو بکر سن نبی تو بعد سب تو اعلیٰ ہستی ہے، وہ آہ نکلی تو حضور دی بھی آنکھ کھل گئی. ہائے ہائے ہائے، کی ہویا؟ کیوں مارے ہیں؟ حضور نے پوچھا کیوں مارے عائشہ نو؟ وہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو اٹھا ہی نہیں رہی. تو اس وقت اور صحابہ نے کیا سانو پریشانی ہے کہ پانی یہ تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم دی آیت نازل فرما دی. اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ نو کہنے لگے اے آل ابی بکر یہ تہاڈی پہلی برکت نہیں، تہاڈیاں کافی برکتاں نے جن نال اللہ نے سانو دین آسان فرمایا ہے. سانو اللہ نے دین عطا فرمایا، دین اسلام وچ قرآن حدیث وچ اے آل ابی بکر یہ تہاڈی صرف پہلی برکت نہیں، بے شمار برکتاں نے تہاڈیاں. کہو سبحان اللہ. اے ہے نے تیمم دے چند مسائل. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں دین تے عمل توفیق عطا فرمائے. آخر وداع.